يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ نہیں گن سکتے، انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ ہم تو بہت ساری اپنی چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ ہمیں سانس آ رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے آنا ہی تو چاہیے، ہمارا حق ہے کہ ہم سانس لیں۔ وہ لوگ جن کو سانس لینے کی پرابلم ہے ان سے پوچھئے ایک ایک سانس کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، بہت تھوڑے میرے بندے شکر گزار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھتی کہ آپ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، کہا اللہ کے نبی اب کیوں اتنا کھپتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ نے ایک دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، کہا معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ کہا اللہ کے نبی مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ فرمایا زندگی بھر ان کلمات کو نہ چھوڑنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ مجھے زیادہ توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری بہترین عبادت کروں۔ شکر گزار انسان کی پورا اس کا پوسچر، اس کی چال، اس کی باتیں، ہر چیز میں شکر نظر آتا ہے۔ وہ صرف زبانی شکر کا دعویٰ نہیں کرتا کہ کوئی پوچھے تو اس طرح کہے کہ شکر جو گھڑی گزر جائے، یہ شکر نہیں ہے۔ شکر تو یہ ہے کہ دل کے اندر سے آواز نکلے، اتنا کچھ اپنی نعمتوں کا احساس ہو، اتنا خود کو دیکھا ہو، اتنا انسان اپنے رشتوں کا، اپنے اعضاء کا، اپنے آس پاس ماحول کا، ہر چیز کا احساس کرتے ہوئے شکر کرے۔ کتنی دفعہ ہم نے کسی کائنات میں آس پاس اپنے دیکھا کہ اللہ تیرا شکر اتنی خوبصورت ہوا چل رہی، اللہ تیرا شکر یہ درختوں سے ہمیں آکسیجن مل رہی ہے۔ کتنی دفعہ ہم نے یہ دن زندگی میں کہا؟ اتنی بڑی کائنات کو اللہ نے ہمارے لیے سجایا، کتنی چیزیں ہم استعمال کرتے جن میں ہمارے ہاتھ کوئی کام نہیں کرتے، نہ ہماری کوئی ایفرٹ ہوتی ہے۔ کھانے کی کتنی چیزیں ہیں، کیا ہم اگاتے ہیں ان کو؟ کتنی سبزیاں، کتنے فروٹ، کتنی گندم جو ہم کھا جاتے ہیں پورا دن میں یا اپنی زندگی میں، کیا اسے ہم اگاتے ہیں؟ اتنے جوڑے جو ہم پہنتے ہیں کہ ہماری الماریوں میں لٹک رہے ہوتے ہیں اور پہن بھی رہے ہوتے ہیں اور پھینک بھی رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ ہم نے بنائے؟ کہاں کتنی کائنات کو اللہ نے میرے لیے لگایا کہ اس کو اتنا کپڑا چاہیے، اتنا اس کو کھانا چاہیے، اتنا اس کو پینے کے لیے پانی چاہیے۔ کون دے رہا ہے؟ نہ ہم کبھی بیج بونے گئے، نہ ہم نے کبھی ہل چلایا، نہ کبھی سورج اور پانی کا انتظام ہم نے کیا۔ یہ سارا کچھ ایک فصل کے لیے کیا کچھ چاہیے، کتنے پروسیجر سے گزر کے تو وہ گندم چکیوں پہ آتی ہے اور جہاں سے ہم آرام سے لا کے آٹا تو گوندھ کے کھا لیتے۔ کتنا شکر کرتے ہیں ہم۔ ایک جوڑے کے پیچھے کتنی ایفرٹ ہے، کہاں اس کا دھاگا بنا، کہاں یہ ریڈی ہوا، کہاں اس کو ڈائی ہوا، پرنٹ ہوا، پیک ہوا، اور کہاں سے گزر کے بازار میں آیا اور ہم جا کے لے آئے۔ کتنا شکر کیا ہم نے اس کو۔ ہمیں تو سوٹ پہننے کی دعا بھی نہیں آتی ہوتی کہ ہم نیا جوڑا پہنتے ہیں تو اس کا شکر ہی ادا کر پائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو کوئی نعمت ملی اس نے الحمدللہ کہا تو اس نے بہتر چیز واپس کی اس سے جو اس کو ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے جسم میں ان گنت چیزیں رکھی ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے کہ علی جسم میں 360 جوڑ ہیں، ان کا روز صدقہ
ان کا روز صدقہ کیا کرو۔ کہا اللہ کے نبی اتنی طاقت کس میں ہے؟ فرمایا سورج نکلنے کے بعد 2 نفل پڑھ لیا کرو، تمہارے 360 جوڑوں کا صدقہ بن جائے گا۔ کتنے لوگ ہم میں سے اس کو پڑھ پاتے؟ کب ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ جس نے ہمیں اولاد دی؟ بہت کم، یعنی وہ ٹھیک ہے جب کسی کی اولاد ہم سے پیچھے رہ جائے ہماری اولاد سے تو ہم شکر کرتے کہ شکر ہے وہ لائق ہے یا کچھ، لیکن عام حالات میں ہم چلتے پھرتے کتنا شکر کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر میری آنکھیں چپکتی ہیں، اللہ تیرا کیونکہ آنکھوں کے چپکنے سے آنکھوں کی صفائی ہوتی ہے۔ ایک شخص کو یہ تکلیف ہو گئی کہ اس کی آنکھوں کا چپکنا بند ہو گیا، ڈاکٹر اس کی آنکھ کو کھول دیتے اور ٹیپ لگا کر وہ کھلی رہتی، اور جب رات کو سونا ہوتا وہ ٹیپ اتارتے۔ اب دیکھیں تھوڑی دیر آنکھ کو مسلسل کھول کے کیسے اس میں ذرات پڑتے ہیں، کیسے ہوائیں پڑتی، کیسی پانی شروع ہو جاتا ہے، کتنے ڈراپس اس کو دیے جاتے کہ یہ اتنی دیر کے بعد ان کو آنکھوں میں ڈالنا۔ اس کا پوری دنیا میں کہیں علاج نہیں کہ کسی کی آنکھ چپکنا بند ہو جائے تو اس کو دوبارہ صحیح کر دے۔ ہمارے کانوں کے اندر کبوتر کے آنسو جتنا ایسا لیکوڈ ہے، اگر وہ اپ سیٹ ہو جائے ہم سیدھا چل نہ سکیں، دائیں بائیں ٹکراتے رہیں۔ پھر ہمارے خوبصورت رشتے، ہمارے ماں باپ کتنا ہم ان کا شکر کرتے ہیں، ہمارے بہن بھائی کتنا ہم ان کا شکر کر پاتے ہیں، اور بے شمار رشتے، پھر اچھے ہمسائے، اچھا علاقہ، امن، یہ سارا کچھ جو ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ چونکہ بہت ساری نعمتیں انسانوں کو بن مانگے مل جاتی ہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہی تھا، ہمیں ملنی ہی تھی۔ کچھ بھی ہمارا حق نہیں ہے، سب اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں سکھایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا اس کتاب کے ذریعے کہ شکر کر یا کفر کر، یہ تجھ پر ہے، لیکن ساتھ ہی جیسے میں نے پڑھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا، تو ہر وہ چیز جو ہمیں زیادہ لینی ہے اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس کو دن رات بھی لگے رہیں تو ادا نہیں ہو سکتا اس کا حق۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب العالمین، الحمدللہ شکر اس رب کا جو تمام جہان کا مالک ہے۔ رب ہے ذرے سے کمال تک پہنچانے والا، قیم، صرف پیدا نہیں کیا، اس نے ہمیں حی قیوم وہ خود ہے اور اس نے ہمیں مینٹین کیا ہوا ہے۔ منعم، جو کچھ ہمیں ملا وہ ہمیں گفٹ ملا، وہ دینے والا ہے نعمتوں کو۔ پھر وہ سید ہے، اختیار، مکمل اتھارٹی اس کے پاس ہے، وہ مالک ہے، مربی ہے، کیئر کر رہا ہے، یہ سارا کچھ رب میں آتا ہے۔ رب سے اعلیٰ کوئی نہیں اور عبد سے نیچے کوئی نہیں، ہم اس کے عبد ہیں۔ عموماً دنیا میں جتنے بھی مالک ہوتے ہیں ظالم ہوتے ہیں، ہر وقت اپنے سرونٹ کی کیئر نہیں کر سکتے، ناجائز بوجھ بھی ڈالتے ہیں، ان کی حالتوں پہ ترس بھی کم کرتے ہیں، ہر بات سنتے نہیں ہیں، کیونکہ غلامی کی زندگی دکھ کی زندگی ہوتی تھی۔ اگر ہم پچھلے غلاموں کے حالات پڑھیں کہ ہر غلام آزادی چاہتا تھا، لیکن وہ رب جس کے ہم غلام ہیں وہ ہر وقت ہم پہ رحم کر رہے، ہر وقت اس کی نعمتیں ہم پہ جاری ہیں۔ کتنی دنیا ہے جو روز شکر نہیں کرتی، اور بے شمار لوگ جو اللہ کو جانتے تک نہیں، اس کا نام بھی نہیں لیتے، تب بھی اس نے ان کا رزق بند نہیں کیا، ان کا سانس بند نہیں کیا، ان کے لیے بھی سورج نکلتا ہے، ان کے لیے بھی ہوا چلتی ہے، ان کے لیے بھی شام آتی ہے، ان کو بھی وہی 24 گھنٹے ملتے ہیں جو ہر انسان کو ملتے، جو نیکوں کو اور فرما برداروں کو ملتے ہیں۔ یہ دنیا، اس میں سب کے اوپر احسان اللہ کا جاری ہے، لیکن یہ احسان زندگی میں ہے، مرنے کے بعد وہ رب العالمین اس کی کچھ احسانات جو دنیا میں جاری تھے وہاں ختم ہو جائیں گے۔ پھر عالمین کا رب صرف ہمیں نہیں پالتا، پتھر میں کیڑے کو بھی پالتا ہے، اس کو بھی رہنے کی جگہ دی ہوئی ہے۔ اور پھر کتنی دنیا میں جنریشن ہے، کب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور قیامت تک کتنی دنیایں آئیں گی، سب کا رب
کتنے کلچر ہیں، کتنے جنریشن ہیں، کتنے طرح کے لوگ ہیں، کیسی کیسی ان کی عادات ہیں، ہر ایک کو پال رہا ہے، کوئی جیسا بھی ہے، جیسی اس کی کھانے کی عادات، اس کی رہنے کی عادات اور اس کے پینے کی عادات، اس کے سونے کی عادات، سب کو اس کے مطابق کیئر کر رہا ہے۔ اور کتنے جانور ہیں دنیا میں، کوئی پاؤں پہ چلتا ہے، کوئی پیٹ پہ چلتا ہے، کوئی 4 قدموں پہ، کوئی 2 قدموں پہ، کوئی اڑتا ہے، کوئی کچھ، ہر ایک کے گھر کا سلسلہ، ہر ایک کی زندگی کا سلسلہ، اسے کہاں رہنا ہے، اسے کیا کھانا ہے، اسے کیا ضرورت ہے، سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، سب اس کو پتہ ہے۔ وہ رب ہے نا، عالمین کا رب ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا، مہربان۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جس میں سے ایک حصہ اس نے دنیا میں بھیجا، اور اس ایک حصے سے بے شمار محبتیں ہیں کہ ایک جانور بھی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہے، میاں بیوی کی محبت ہے، اور بے شمار جو الفتیں اور محبتیں ہیں وہ اس ایک صفت کے ساتھ ہیں۔ باقی 99 جو رحمت کے حصے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن استعمال میں لا کر اور اس رحمت کے ساتھ انسانوں کی بخشش کرے گا، کیونکہ ہم کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی اس کے احسانوں کا بدلہ دے نہیں سکتے ہیں۔ وہ رحمان ہے، جو اس کو نہیں پہچانتا اس کو بھی دیے جا رہا ہے، اور اس کی یہ رحمت کی جو صفت ہے اس میں مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اللہ نے لا الہ اللہ کی طرح اس کو بھی قرآن میں اکیلے استعمال کیا۔ اللہ نے فرمایا الرحمن، وہ بہت رحم کرنے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آیات کے ساتھ ہم اس کو اٹیچ کریں، علم القرآن، اس رحم کرنے والے نے تم کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اسی نے، اس کی رحمت سے ہی انسان کی تخلیق ہوئی۔ علمہ البیان، اس کی رحمت سے اسے بولنا آیا۔ کیسی قوم اور کیسے حالات اور کیسی باتوں اور تانوں اور تکلیفوں میں قرآن آیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیوقوفیاں نہیں دیکھی لوگوں کی، ان کے تانوں کے باوجود رحمان بن کر قرآن سکھایا۔ اس سے بڑھ کر کیا رحمت، کیسے بگڑے ہوئے لوگوں کو سنوارنے کا انتظام کیا، اور نبی بھی رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ تو اصل معلم وہ رب ہے، وہ رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، لیکن فساکتبھا للذین یتقون، میں لکھوں گا اس کے لیے جو تقوی کرتے ہیں۔ الرحیم، مہربان، یہ اس کی صفت ہے۔ بار بار توبہ قبول کرنے والا، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ انسان کتنی دفعہ وعدہ کرتا ہے کہ اب میں یہ غلط کام نہیں کروں گا، پھر کر لیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، وہ پھر معاف کر دیتا ہے، پھر کتنے دعوے کرتے کہ میں یہ بڑے بڑے کام کروں گا، اور یہ اس برائی سے چھٹ جاؤں گا، اور کبھی اس کی طرف نہیں جاؤں گا، اور پھر کئی دفعہ قطع تعلق کے لیے قسمیں کھا کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن پھر جڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر راہ میں اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، مرتے دم تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ اس کی رحمت، رحیم ہونے کی جو صفت ہے وہ اس کے پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک جاری رہتی ہے۔ اور پھر اس کے گناہوں میں اگر نیکیاں ہوں گی ساتھ تو تب بھی اس کی وہ رحمت وہاں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے تو اسے بخش دے گی۔ اگر اس نے فرائض پورے کیے ہوں گے، زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کی ہوگی، تو اللہ کی یہ خوبصورت صفات جس سے ان کافروں کو چڑ تھی، وہ کہتے تھے وَمَا الرحمن، رحمان کیا؟ انسجد للرحمن، کیا ہم رحمان کو سجدہ کریں؟ تو دنیا میں تمام جہانوں کے رب ہونے کا تقاضا ہے کہ جب ان تمام جہانوں کا رب رحمان بھی ہو، رحیم بھی ہو، اس لیے بسم اللہ کے بعد
دوبارہ یہ الفاظ آئیں، اگر اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم نہ ہوتا تو یہ دنیا کبھی آباد نہ رہ سکتی، فنا ہو چکی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اگر میں انسانوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لوں تو کوئی بھی جاندار باقی نہ رہے۔ اس کی رحمت سے انسان سروائیو کرتا رہتا ہے کہ وہ اس کو ٹائم دیتا ہے، اس کو آسانیاں دیتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، اچھا برا دکھاتا ہے، کائنات کی طرف غور و فکر کرواتا ہے کہ دیکھو تمہارے آس پاس کتنی اس کی رحمتیں جاری و ساری ہیں، لیکن انسان بے پرواہی سے جیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور پھر سورہ فاتحہ ایک بالکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کلام ہے کہ جب انسان نماز میں پڑھتا ہے اللہ ساتھ ساتھ فرشتوں میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ جب انسان الحمدللہ کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی، پھر الرحمن کہ یہ دیکھیں میرا بندہ میرا تعریف کر رہا ہے اور الرحمن میں ثنا کر رہا ہے، پھر اسے پتہ ہے کہ میں اس دن کا مالک ہوں، ساتھ ساتھ وہ جواب دیتا ہے۔ کچھ حصہ ہم دعا کرتے ہیں اور کچھ حصے میں اللہ کی ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، شکر کا اور رحمت کا۔ تو ہمیں کانشیسلی ان چیزوں کو پڑھنا اور سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ذاکرین اور شاکرین میں شامل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔